گھر سے ہر دوسرے گھر سے جو ہے ایک آدمی شہید ہو چکا تھا، اور اتنی بڑی تعداد میں پہلی بار ایسا وقوع ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس 60 آیات ہیں جن میں تبصرہ ہے جنگ احد پر. تو گویا ہر چیز کو نکھار کر اور صاف صاف کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور تسلی بھی دے رہے ہیں کہ بل احیاء، وہ جو مارے گئے ہیں وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو خدا کے پاس روزی دی جاتی ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جنتیوں میں ان کو اڑنے کی صلاحیت ان کی روح کو اللہ عطا کرتا ہے، اور ان کو سبز پرندوں کا قالب یعنی ان کا پیکر ہیکل دیا جاتا ہے، سٹرکچر دیا جاتا ہے، جس کے ساتھ وہ جنت کے انہار و اشجار پہ اڑتے ہیں. اور پھر عرش کے نیچے معلق قندیلیں ہیں جن میں آ کر ان کا رات کو یا جو واپسی پہ ان کا بسیرا ہوتا ہے. وہاں دن رات کا تو تصور نہیں ہے، لیکن جب واپس آتے ہیں تو وہ ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی جنت کی نعمتوں سے وہ اس طریقے سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اور یہ خاص جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص شہداء کے لیے یہ ہے. برزخی زندگی اپنی جگہ پہ، لیکن شہداء کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ ابھی سے ہی حیات ابدی کو حاصل کر لیتے ہیں اور ان نعمتوں کو استعمال کرنے والے ہو جاتے ہیں. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس روزی دیے جا رہے ہیں. فرحینہ، اور خوش ہو رہے ہیں. کس بات پر؟ بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو عطا کر رکھا ہے اس پہ بڑے خوش ہیں. ویستبشرون، اور خوش گمان ہوتے ہیں بالذین، ان لوگوں کے لیے بھی لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ابھی تک دنیا کا بارڈر کراس کر کے آخرت کی اس وادی میں ان کے ساتھ آ کر ملے نہیں. ان کے بارے میں بھی ان کو بڑی تمنا ہوتی ہے کہ یہ بھی ملے ہیں، کاش یہ ان نعمتوں کا ان کو بھی. جیسے ایک آدمی کو ویزا ملتا ہے، اچھی جاب مل جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بھائی کو بھی ویزا ملے اور وہ بھی آ جائے، وہ بھی میرے ساتھ اور بڑا آرام میں ہو اور خوشی مل جائے. یہ ایک مثال دی آپ کو کہ وہاں پہ وہ یستبشرون، دو چیزیں ہیں اس میں بیان ہوئی. اپنے لیے ہر وقت خوش ہیں جو فضل الہی وہ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے جو ابھی تک میدان جہاد میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک اس جگہ تک نہیں پہنچے کہ شہید ہوں، ان کے بارے میں ان کی تمنا یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہیں کوئی ڈر ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یعنی وہ جو پیچھے لڑ رہے ہیں ان کے لیے نہ ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اگر وہ شہید ہو کر ہمارے پاس آ جائیں گے. یستبشرون، خوشی منا رہے ہیں وہ شہید ہونے والے، بنعمت من اللہ و فضل، اللہ کی نعمتوں اور مہربانی پر. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے مومنین کے اجر کو. ان کا جو انہوں نے کیا ہے وہ کچھ احادیث کثیرہ جو ہیں فضائل شہداء پر ذکر ہیں. ظاہر ہے قرآن پاک کی آیت سے بڑھ کر کون سی بات ہو سکتی ہے، لیکن بعض احادیث میں فرمایا کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور 70 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے. 6 خصال اس میں لکھے ہیں، اور اللہ کی مرضی اور جنت اس کو زمین پر ہی دکھا دی جاتی ہے. 6 خصال ہیں، مجھے ساری اس وقت یاد نہیں ہیں، لیکن یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں آ گئی. ترمذی کی حدیث ہے کہ 6 باتیں جو شہداء کا خاصہ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نصیب فرما دیتے ہیں. قبر کے عذاب سے اطمینان ہو جاتا ہے، اور ان کو باقاعدہ روزی دی جاتی ہے، اور جنت میں ان کو اپنا مقام دکھا دیا جاتا ہے. اور وہ جو یہ تو احد کے معاملے میں آیا نا، تو بئر معونہ جو ہے آپ نے پڑھا ہے نا حکایات صحابہ میں، وہ بئر معونہ جو 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، کافروں نے ان کو بلایا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے ان کو شہید کر دیا تھا. تو جب ان کو حرام بن ملحان جو صحابی تھے، ان کو جس وقت نیزہ مارا تھا تو انہوں نے کہا تھا فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو وہاں پہ انہوں نے جب گھیرے گئے تو انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ تو ہماری اس کیفیت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم نے بئر معونہ کے کنویں پر اپنے رب سے ملاقات کی. تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کا پیغام قرآن کی شکل میں امت کو پہنچا دیا کہ وہاں پہ بڑے خوش ہیں.
اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، تو تمہارے بارے میں بھی ان کی تمنا ہے کہ تم ان سے آ کے ملو۔ اچھا، اب جنگ ہو گئی، 70 شہید ہو گئے، اب صحابہ اپنے شہداء کو تلاش کرتے، ان کو دفن کرتے، اور کافروں کا جو لشکر ابو سفیان کی سرکردگی میں تھا وہ مکہ کی طرف چل نکلا۔ اب ان کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ مدینہ پہ حملہ کریں اور جو ہے نا معاملے کو ختم کر کے نکلیں، تو یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور نکل کھڑے ہوئے، اور مدینہ سے کوئی 36 میل کے فاصلے پر روحا کی ایک وادی تھی، وہاں جب پہنچے تو ان کو خیال آیا کہ جی ہم نے تو ان کا ایک ہی بار قلعہ کما کر کے ہی، یعنی معاملہ روز روز کا ختم کر کے آنا چاہیے تھا، یہ کیا کیا ہم نے۔ اور رات آ گئی، تدفین ہوئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کو، تین صحابہ کو ایک قبر میں بھی اتارا گیا، اور فرماتے کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، زیادہ قرآن کا عالم ہے، اس کو پیش قدمی کرو، اس کو پہلے رکھو، اس کا زیادہ اکرام کرو۔ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر، حضرت انس بن نضر، بڑے بڑے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ تو دوسرے دن شوال کی 16 راتیں گزرنے کے بعد، گویا 17 شوال ہوگا، اور جنگ احد کون سے دن ہوئی تھی؟ یوم السبت، یعنی جمعہ اور ہفتہ، جمعہ کو تیاری ہوئی، ہفتے کے دن یہ واقعہ ہوا، اور شام ہو گئی تدفین کرنے کے بعد، اتوار کے دن یعنی دوسرے دن جنگ احد کے، پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ان کا پیچھا کرو۔ یہ ایک اسٹریٹجی بھی تھی کہ کافر جو ہے نا ان پر روب پڑے، اور صحابہ ظاہر 70 شہید ہو چکے تھے، 70 سے زیادہ زخمی تھے، 100 سے اوپر زخمی آدمی تھے، جو لڑنے والے اصلی مجاہدین تھے وہ تو زخمی تھے یا شہید ہو چکے تھے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم کفار کا پیچھا کریں گے۔ تو آپ کے ساتھ تقریباً 200 آدمی تیار ہوئے، پہلے بعض روایتوں میں پہلے 70 تھے، پھر اور شریک ہو کر 200 ہو گئے، اور آپ نے یہ بھی شرط لگائی کہ جو کل ہمارے ساتھ غزوے میں شریک تھا وہی پیچھا کرنے میں بھی شریک ہوگا۔ باقی جن لوگوں نے غزوے سے منہ موڑا تھا، یعنی وہ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی جو تھے، ان کی تمنا تھی کہ ہم بھی اب ساتھ ہو جائیں، لیکن آپ نے منع فرما دیا کہ کوئی بھی جو ہے ہمارے ساتھ وہ نہ چلے جو پہلے نہیں تھا۔ اس نے اجازت چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو وہاں پہ ایک آدمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل کر 8 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جس کو حمراء الاسد کہتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ حمراء الاسد، مدینہ اور مکہ کے بیچ میں، مدینہ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر جگہ کا نام ہے، آج کل بھی ہے، تو مقامی لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے حمراء الاسد۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موومنٹ کی تو وہ حمراء الاسد تک آپ لوگوں کو لے کر نکلے، اور ابو سفیان کا قافلہ وہ کہاں پہ تھا؟ روحا کے مقام پر، یعنی وہ 32-36 میل آگے تھا۔ تو گویا اب مدینہ سے آپ علیہ السلام کا فاصلہ 8 میل کا، کفار کا 36 میل کا۔ اب وہاں پہ ان کو خیال آیا کہ ہمیں واپس جا کر ان کا کام تمام کر دینا چاہیے ایک بار، اور پھر ہمیں مکہ جانا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلاننگ کی کہ آپ بچے کچے صحابہ کو لے کر ان کا پیچھا کرنے کی غرض سے اور ان پر روب ڈالنے کے لیے مدینہ سے نکل کر ان کا پیچھا کیا، تعاقب کیا گویا، اور حمراء الاسد کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ حمراء الاسد میں آپ خیمہ زن ہوئے، وہاں معبد بن ابی معبد خزاعی ایک شخص تھا، جو تھا تو کافر، لیکن بنو خزاعہ کا یہ شخص تھا، اس نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جا کر ان کی حوصلہ شکنی کرو۔ تو وہ گیا، ان کو پتہ تھا کہ مسلمان تو نہیں ہے، حلیف قبیلہ ہے، پولیشن ہے ان کی، لیکن مسلمان نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ ہم واپس جا کر ان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو پیچھے کی رپورٹ سناؤ کہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ غلطی نہ کرنا، مسلمان حمراء الاسد تک پہنچ آئے ہیں، اور میں ان کے گھوڑوں کی ہنہنانے کی اور ٹاپوں کی آوازیں سن رہا ہوں، اور وہ تو تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔
اور وہ بفرے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے جو شہداء اٹھائے ہیں، جو ان کے آدمی مارے گئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا غصہ اور بڑا ہوا ہے۔ تو اگر تم واپسی کی غلطی تم نے کی تو تم بچ نہیں سکو گے، اس لیے میرا مشورہ نہیں ہے کہ تم جو ہے واپس ہو۔ تو اس نے اپنی پارٹی سے مشورے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے ہم نکلتے ہیں، تو ان پہ رعب پڑ گیا، اور یہ بھی خدا کی طرف سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے، اور اچھا اب انہوں نے کیا کیا مکی لشکر نے، اس میں جو دوسری بات ہے، پھر آپ آیات کا پس منظر جو آنے والی آیات ہیں اس کو سمجھ لیں گے۔ اب ان لوگوں نے، قریش کے سرداروں نے، اب بنو عبد القیس کا ایک وفد مدینہ جا رہا تھا، قافلوں کی آمد رفت ہوتی تھی، ان سے یہ کہا کہ جا کر مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراؤ اور صحابہ پر ہمارا رعب طاری کرواؤ کہ وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور وہ عنقریب تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ قسم کا پروپیگنڈا وار ہوتی ہے، جنگوں میں ہوتی ہے باقاعدہ۔ تو جا کر ان کو کہو کہ بہت بڑا لشکر ہے ان کا، ہو سکتا ہے کہ مدینہ کو تہس تہس کر لیں آ کر، تو ان پر خوف بیٹھے گا، کم از کم رعب طاری ہو جائے گا ان پہ۔ تو جب یہ قافلہ حمراء الاسد پہنچا تو اس نے ابو سفیان کا پیغام سنایا۔ مسلمانوں نے ان کی بات سن کر کہا، قافلہ ایسے آ رہا ہے نا مکہ سے، کفار سے ہو کر حمراء الاسد اور پھر مدینہ، تو حمراء الاسد میں مسلمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ پیچھے جو ہیں کافر یہ باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ لشکروں میں۔ تو مسلمانوں نے ان کی باتیں سن کر کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، آنے دو ان کو۔ اچھا اب دیکھیں آیات کو، اور کافر واپس گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رعب ڈالا، اور مسلمان جو غزوے میں بعض زخمی بھی تھے، اللہ کے رسول کا حکم سن کر بعض کے اوپر گھسٹ کر جو ہے حمراء الاسد تک گئے۔ ایسے نہیں تھے گھروں میں رکنے والے کہ جی ہمیں زخم لگا ہوا ہے، ہم پریشان حال ہیں، اب کیا ہوگا، لہٰذا ہم یہیں رکتے ہیں، تو آپ چلے جائیں، آپ کی تشکیل ہوتی ہے آپ چلے جائیں۔ نہیں، سارے کے سارے نکلے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ ان کے والد جو تھے حضرت عبداللہ، یہ شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، جن کا پہلے میں نے ذکر کیا۔ ان کے بیٹے دوسرے دن آئے عبداللہ، یا رسول اللہ مجھے میرے والد نے اپنی بہنوں اور گھر کی عورتوں کے اوپر کفیل بنا کے چھوڑا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں کافی ساری عورتیں ہیں، 6-7 عورتیں ہیں، تو میں ان کا واحد کفیل رہ گیا ہوں، کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ اور جب جنگ میں نکل رہے تھے میرے والد تو مجھے کہا تھا کہ تو ان کی حفاظت کر، یعنی ان کی نگرانی تیرے ذمے ہے، لیکن جہاد میں جاؤں گا، یعنی مجھے بھی جانے نہیں دیا اپنی وجہ سے کہ میں جہاد میں شریک ہوں گا، اور تو وہ شہید ہو گئے ہیں تو اب وہ تو جا نہیں سکتے، تو کیا میں جاؤں ان کی جگہ پہ اس تعاقب میں؟ یعنی یہ ان کا جوش اور جذبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تو جا سکتا ہے، لیکن شاید اگلی بات میں بھول رہا ہوں کہ وہ گئے یا نہیں گئے لیکن یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ اب ارشاد ہے وہ بری رائنا کا کافی تذکرہ کیوں ہوا؟ بری رائنا کا آپ نے تذکرہ ہاں، کون سی آیت کے؟ بعض نے یہ کہا نا کہ یہ جو آیت ہے یستبشرون والی، کہ وہ ان شہداء نے کہا کہ ہماری جو ہے نا خبر، بلغوا عنا قومنا، ہماری طرف سے قوم کو جو پیغام دو، ہماری قوم کو، انا قد لقینا ربنا، ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی، فرضی ربنا عنا، تو ہمارا رب ہم سے راضی ہوا اس حال میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پیغام ہمیں ملا۔ تو ارشاد الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ ان سے کہا لوگوں نے، وہ مومنین جن سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے لیے بڑا لشکر اکٹھا کیا ہے، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تمہارے خلاف بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، قد جمعوا لکم، یہ الذین استجابوا للہ اس کے معنی ہاں کہاں ہے یہ رہ گئی آیت؟ اچھا ہاں، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، یہاں تک ہو گیا تھا نا۔ الذین استجابوا، یہ الذین استجابوا سے وہ حمراء الاسد کا جو میں نے پس منظر آپ کو بیان کیا تو آپ ذہن میں وہ رکھیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جنہوں نے قبول کی اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ ان کو سخت زخم لگ چکے تھے۔ یہ وہی صحابہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے پھر بھی استجابت دعا کی، یعنی جب پکارا تو انہوں نے لبیک کہا، یعنی للذین احسنوا منہم،
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے ان میں سے واتقوا اور ڈرے وہ اجر عظیم ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وہ سارے ہی ڈرنے والے اور اچھے کام کرنے والے تھے، لیکن یعنی وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جہاد میں بھی نکلنے والے تھے، متقی بھی تھے اور خدا سے ڈرنے والے بھی تھے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ یعنی احسنوا منہم واتقوا، جنہوں نے اچھے کام کیے، احسن کام کیے اور ڈرے اللہ سے، تو جو نکلے تو سارے ڈرنے والے تھے اور سارے اچھے کام کرنے والے تھے۔ تو گویا یہ ان کے مزید فضل کو اور احسان کو بیان کرنے کے لیے منہم کا لفظ کا اللہ نے اضافہ فرمایا، منہم کا۔ اب ارشاد ہے یہ استجابت سے کیا مراد ہے؟ وہی کہ اب نکلو ان کا تعاقب کریں گے، یہ مراد ہے استجابت سے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ اور رسول کی بات کو انہوں نے فوراً قبول کیا، جواب دیا اس کا، اور وہ کیا ہے؟ ما اصابہم القرح، ان کو پہنچے زخم، قرح کہتے ہیں جروح، جرح اور قرح غیر زخم جو لگتے ہیں ان کو زخم جو لگے ان کو جنگ میں تھے احد کے۔ تو للذین احسنوا منہم واتقوا، جو ان میں سے متقی تھے اور اچھے کام کرنے والے تھے، اجر عظیم ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں نکلنے والے اللہ کی راہ میں، قال لهم جب ان سے کہا لوگوں نے، یہ کون لوگ تھے؟ وہی جو قافلہ آیا تھا، اس نے آ کر کیا کہا تھا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے تمہارے خلاف۔ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگوں نے یعنی الناس سے مراد قریش مکہ ہے، ان کا لشکر ہے۔ قد جمعوا لکم، وہ تمہارے اوپر بڑا لشکر اکٹھا کر رہے ہیں۔ فخشوہم، ڈرو ان سے۔ گویا ایک قسم کی ان کو ان کے دل میں ڈراوا ڈالنے کے لیے کہا فخشوہم، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ختم ہی نہ کر دے۔ فزادہم ایمانا، اس بات نے بڑھایا ان کا ایمان، ان کو خوف وغیرہ کچھ طاری نہیں ہوا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا آنے دو ان کو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور وقالو، اور انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کیا خوب کارساز ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جب آدمی پوری کوشش کرنے کے بعد کچھ نہ بنے تو اس کو چاہیے کہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ بڑا کارآمد کلمہ ہے اور بہت مشکلات سے نجات دینے والے کلمہ ہے۔ کلمہ کا دیکھیں، کلمہ نجات نہیں دیتا، کلمے کے پیچھے جو یقین چھپا ہوتا ہے، اس کلمے کی جو مفہوم ہوتا ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، اس کے مطابق انسان کے لیے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو حسبنا اللہ میں کیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ ایک بول ہے، لیکن دل کی گواہی اس پہ ہو کہ جو کچھ ہوگا خدا ہی کرے گا، تو خدا پھر اس کے یقین کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے۔ ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کا اگر دل کی گہرائی سے اس کا یقین کر کے آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جیسے بخاری میں آیا کہ اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کی زبان سے یہی نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز۔ تو ایک تو کھانسی جو ہے نا، فانقلبوا، اور صحابہ کو جب انہوں نے آ کر ڈرانے کی کوشش کی تو ان کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس لیے بزرگان دین اور مشائخ نے اس کلمے کے ورد کو بھی ایک کلید یعنی مشکلات قرار دیا ہے، کہ مشکلوں کو کھولنے کی چابی قرار دیا ہے اس کو، اور 1000 بار بڑا مسائل ہوں تو 1000 بار پڑھے آدمی اس کو، حسبنا اللہ ونعم، معنی کے دھیان کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوگا۔ باقی 450 بار بھی پڑھا جاتا ہے اس کو، اس کے عادات کے مطابق، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بڑا باری کلمہ ہے یہ۔ اور ہم حسبنا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور جب انسان حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اس معنی میں بھی قرآن میں یہ آیت ہے، علیہ توکلت رب العرش العظیم، تو وہاں پہ، اور یہ دونوں ایک ہی آیتیں تقریباً۔ فانقلبوا، پس لوٹے وہ، کون؟ صحابہ، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وہ فضل، اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، کسی برائی نے ان کو نہیں چھویا اس میں، اس غزوے میں حمراء الاسد میں جو 3 دن یا 8 دن وہاں رکے، تو کسی تکلیف نے ان کو مس نہیں کیا۔ لم یمسسہم سوء کس کو کہتے؟ برائی کو۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور پیروی کی انہوں نے اللہ کی رضامندی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑی مہربانی والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان،
بے شک وہ شیطان ہے یخوف ڈراتا ہے تم کو، ایک کم اس میں چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یخوف کم ہے اصل میں، ذالکم الشیطان وہ شیطان ہے یخوف جو ڈراتا ہے کم تم کو، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی شیطان انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ جی وہ لوگ ہیں نا ان سے ڈرو، امریکہ سے ڈرو، فلانے سے ڈرو، شیطانی قوتوں کو شیطان ظاہر ہے سپورٹ کرے گا نا، تو مومنین کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے لوگوں کے وسوسے، ایسے ملکوں کے، ایسے جتھوں کے وسوسے ڈالتا ہے کہ تم ڈرو اس سے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں فلا تخافوہم ان سے مت ڈرو، وخافونی اور خاص مجھ سے ڈرو، یہ خافونی ہے اصل میں، ٹھیک ہے، وخافونی اور مجھ سے ڈرو ان کنتم مومنین اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے ہو تو مجھ سے تمہیں ڈرنا چاہیے، شیطان اور اس کے اولیاء اور اس کے دوستوں سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ اور مسلمان وہاں پہنچے اور پھر انہوں نے وہاں پر، اس میں ایک اور کتابوں میں آپ کو غزوے کا ذکر ملے گا، وہاں اس کو کہتے ہیں غزوہ بدر صغریٰ، بدر کبریٰ تو وہ ہے جو ہو گیا تھا نا، تو بدر صغریٰ چھوٹا غزوہ بدر۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ جو دوسری آیت ہے یہ غزوہ بدر صغریٰ کے متعلق ہے کہ ابو سفیان نے چیلنج دیا تھا کہ اگلے سال پھر بدر کے مقام پر ہم آمنا سامنا ہوگا، چلا وہ اپنی جمعیت لے کر، جب آدھے راستے تک پہنچا تو کچھ پیمردہ ہو گیا، دل ہار بیٹھا، پھر اپنی خفت مٹانے کے لیے آدمی اس نے مدینے بھیجے ایسے جاسوسوں کی شکل میں آگے پیچھے کہ جا کر مسلمانوں کو ڈرائیں کہ وہ تو نکل آئے ہیں اور بہت سخت ہیں اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور پیغام بھیج کے وہاں سے واپس ہو گیا، اور مسلمان وہاں سے نکل کر بدر تک آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر، یہ سن 4 ہجری میں، یعنی 3 میں غزوہ ہوا تو اگلے سال، تو اس کی چیلنج کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بدر میں پہنچے اور 8 دن بدر میں قیام فرمایا، اور وہاں پر خوب تجارت بھی ہوئی اور مسلمانوں کو جو ہے فائدہ بھی ہوا، اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ساری چیزوں کو دیکھا بھی اور برتا بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء ان کو کسی تکلیف نے چھوا نہیں، واتبعوا رضوان اللہ اور پیچھے چلے اللہ کی مرضی کے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو اس سے مراد غزوہ بدر صغریٰ جو سن 4 ہجری میں ہوا، انہی کی ڈیمانڈ پہ ہوا تھا، اور وہ پھر وہ آئے نہیں تھے، کیونکہ آئے نہیں تھی، واقع نہیں ہوا، تو اس لیے بعض کتابوں نے اس کا ذکر نہیں کیا غزوات میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر وہاں تک تشریف لے گئے۔ جنگیں اور بھی ایک سال بعد ہوئی تھی نا بدر سے؟ ہاں، سن 2 ہجری میں بدر ہوئی ہے، اور سن 3 ہجری میں یہ ہوا ہے غزوہ احد۔ آگے ارشاد نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو لوگوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین، ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان ہو۔ یہ پیغام ہمیں بھی ہے کہ شیطان سے مت ڈرو اور اس کے وسوسوں سے۔ ولا يحزنک، اور آپ کو غمگین نہ کریں، الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو لپکتے ہیں کفر کی طرف، یہ جو منافقین ہیں اور کفار ہیں جو کفر کی سپورٹ میں لپک لپک کر چہک چہک کر آگے بڑھتے ہیں، تو آپ ان کی حالت دیکھ کر غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کو نقصان تو ظاہر کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا، یہاں اللہ کے دین کو، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ ان کے لیے نہ بنائیں آخرت میں کوئی حصہ۔ حظ کہتے ہیں وا کے ساتھ حصہ، جس سے فائدہ ہو آدمی کو، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، یعنی جو لوگ کافر جو ہیں دنیا میں پھر رہے ہیں، ان کے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہیں، تو ان کی یہ دولت اور کفر میں یہ جو کوششیں کر رہے ہیں لوگوں کو کافر بنانے کے لیے، خدا کے راستے سے روکنے کے لیے، اپنی وجاہت، اپنی چودراہٹ کو استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ پریشان نہ ہو۔ یہ تسلی ہے گویا مسلمان کہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دے رکھا ہے، یہ جو وجاہت دنیا میں، یا جو زیادہ ان کو مال اور دولت ہے، طاقت ہے، یہ کیوں؟ تاکہ آخرت میں کوئی ایسا نہ ہو ان کا حصہ یہی پورا ہو جائے، اور یہ اپنے کفر پر مزید اپنی دولت سے اور اپنی شوکت سے مہر تصدیق ثبت کر دیں اور اپنے کفر کو پکا کر لیں۔ تاکہ سورۃ التوبہ میں بھی
ایسی ایک آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے تاکہ لیزدادوا اثما، تاکہ ان کا جو ہے نا گناہ بڑھے اس سے۔ یہ دولت ظاہر ہے کہ انسان کے پاس دولت آتی ہے، بعض دفعہ انسان پہلے بڑا نیک ہوتا ہے، بڑی داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، چلے پہ بھی چلا جاتا ہے، اور جس وقت پیسے زیادہ ہو جائیں تو سب سے پہلے ٹوپی اڑتی ہے، پھر داڑھی کم ہوتی ہے، پھر جو ہے نا اس کا سٹائل بدلتا ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب تو خدا کی ضرورت نہیں تھی، اتنی تک ہی تھی نا جب تک خدا کی طرف سے آمد رفت نہیں شروع ہوئی پیسے کی آمد دیکھیں نا اپنے سے، آپ کو ملیں گے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سے ایسے ملیں گے۔ یہاں بھی لوگ آتے ہیں، پھر جاب نہیں ہوتی تو تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، اور بڑے مسجد میں پڑے ہوتے ہیں، اور بڑے جو ہے نا اللہ اللہ زبان سے نکلتی ہے، اور جب 4 پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بات ہی بدل جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا کے ساتھ دھوکے نہیں چلتے، سیدھی بات یہ ہے۔ خدا بھی دیکھتا ہوگا نا ان کو، کہ دیکھتا کیا ہے؟ دیکھتا ہے یہ کہ بھئی اس کے کیا یہ کرتا کیا ہے۔ یہ انسان کی دونوں طرف سے آزمائش ہے۔ سورۃ الفجر میں ارشاد ہوا نا کہ جب اللہ تعالیٰ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب انسان کو خدا ابتلا میں ڈالتا ہے یعنی آزمائش میں، تو اس کو نعمتیں دیتا ہے، اور نعمتیں عام کر دیتا ہے اس پہ، فَيَقُولُ رَبِّي يَكْرَمَنِ، پھر جب اس سے بات ہوتی ہے تو لمبا ڈکار مار کے کہتا ہے بڑا اللہ کی بڑے مہربانیاں ہیں مجھ پہ، یعنی وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور کبھی اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو رزق تنگ کر دیتا ہے، تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے تو میری جو ہے نا کوئی عزت و تکریم نہیں کی میرے ساتھ، کہ مجھے کیا دیا ہے، مجھے کیا ملا ہے۔ وہ پہلے کا بھی جو کلمہ ہوتا ہے بول کا، وہ شکر گزاری کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے روب و داب کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو نعمت ہوتی ہے وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی، اور یہ جو ہوتا ہے یہ صبر والا نہیں ہوتا، خدا کے شکوے والا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں آزمائشیں ہیں، ہر ایک کی آزمائش ہے۔ اس کا مطلب ہے رزق کی تنگی بھی کوشش انسان کرتا ہے پھر فیل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ارشاد ہے کہ آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر کی طرف لپک رہے ہیں، وعلیکم السلام، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، آخرت میں ان کی حصہ داری ختم کر دی گئی، اور ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ اور آگے ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جو لوگ بدلتے ہیں کفر کو ایمان سے، یعنی ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرتے ہیں، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جیسے منافقین شروع میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اوپرے دل سے ہی کیا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی دنیاوی مفاد فائدہ ہو تو ہم اسلام قبول کر لیں، پھر جب دیکھا کہ یہ تو جہاد بھی ہوتا ہے، اس میں جان لے کے بھی چلنی پڑتی ہے، ابھی تک وہ رلے ملے چل رہے تھے، اب جب جان لے کے آج باری آئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اسلام تو ہمیں قبول نہیں ہے، جس میں جان اور مال لگانی پڑے، یہ نہیں۔ ابھی منافقین دیکھیں اس غزوے کی 60 آیات یہ بتا رہی ہیں کہ وہ چھپے ہوئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ساری باتیں تھیں، اور خود عبداللہ بن ابی مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا تھا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو، دل میں سے خود کافر تھا، لیکن دھوکہ دینے کے لیے جس چرب زبان آدمی ہوتا ہے نا، وہ جی ہم تو ان کے ساتھ ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ہو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے سورہ منافقون کے شروع میں کیا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافقین آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے فرمایا واللہ کیا ہے جی، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ جو منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اپنے قول میں جھوٹے ہیں، کرتے کیوں ہیں؟ اتخذوا ایمانہم جنہ، اپنی ان قسموں کو اور قول و قرار کو ڈھال بناتے ہیں تاکہ ہمیں نقصان نہ پہنچے مسلمانوں سے۔ اس سٹی میں ہم رہتے ہیں مدینہ میں، تو ان کی طرف سے ہمیں سیفٹی ہو جائے کہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان ہیں ایک، اور فائدہ جب ہوگا تو ہمیں بھی مسلمان ہونے کی بنیاد پر کوئی خراج جو چیز آئے گی تو وہ ملے گی۔ یہ تو پتہ نہیں تھا کہ آگے جہاد بھی ہوگا تو جان دینی بھی پڑ جائے گی،
تو پھر حقیقت کھل گئی کہ 300 واپس ہوئے. تو اور قرآن نے ان کے سارے مکر و فریب سے کا پردہ چاک کر دیا. یہی یہاں پہ بھی ہے کہ جنہوں نے اشتراو الکفر بالایمان، کفر کو ایمان کو کفر سے بدلا، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کیا نقصان پہنچایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا یعنی کافر ہیں، انما کا کیا معنی ہے، ان اور ما، یہ دو لفظ ہیں، ان ما، ان الگ ہے اور ما موصولہ صلے کے ساتھ اس کا اسم ہے، اس کا ناؤن ہے. تو انما کا معنی ہوگا کہ جو نملی مہلت دے رہے ہیں ہم ان کو، لہم ان کو، انما کہ جو ان نہیں ان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھ کے سنا ہے کہ یہ ان اور ما ہے، دونوں کو ملا کر اس میں تنوین میں ادغام ہوتا ہے. یہ ہے تجوید کا قاعدہ. ایسے ہی ہے صاحب، ان اور پھر غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. انما کہ جو نملی مہلت دے رہے ہیں ہم ان کو، خیرن بہتر ہے. وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو مہلت مل رہی ہے نا یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ مہلت میں بہتر نہیں، لانفسہم ان کے لیے. انما یہاں انما ہے، یہ دوسری جگہ حمزے کے زیر کے ساتھ ہے. انما سوائے اس کے نہیں، یہ جو مہلت دے رہے ہیں یہ کس لیے ہے، نملی لہم، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ ان کا گناہ بڑھ جائے. جتنے دن ان کے بڑھیں گے تو ان کے گناہ میں اضافہ ہو، یعنی ٹو مینی ٹائم فولڈڈ ان کے پاس جو ہے نا بڑی کتاب بنے ان کی گناہ کی، تاکہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا تھا. تو دیکھیں یہ منافقین جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کفار مکہ کے ساتھ اور یہود مدینہ کے ساتھ پینگیں بڑھائیں، تو ان کو جو مہلت مل رہی ہے تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے. ان کو جو دولت اور شہرت اور بیٹے اور ان کے دن لمبے ہوتے جا رہے ہیں، یہی بات ان لوگوں کے لیے بھی ہے نا جن کے دن لمبے ہو جاتے ہیں ظلم کے ساتھ. آدمی کہتے ہیں کب پکڑے جائیں گے، یہ ہے نا ایسے کیریکٹر آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے زمین خدا کی تنگ کی ہوتی ہے، مخلوق خدا ان کے ہاتھوں پریشان حال ہوتی ہے. تو عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ خدایا تیرا ہاتھ کیوں ان پہ نہیں پڑتا، ان کو کیوں تو نے مہلت دی. تو اس کی وجہ کیا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کا گناہ بڑھے. مومن کے لیے تو اس لیے ہے کہ اس کی خیر بڑھے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ لیزدادوا اثما، ان کا گناہ بڑھے، اور خدا کی پکڑ جس وقت آئے تو ان کو پورا پکڑے پھر خدا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، پھر جب پکڑے جائیں گے تو دردناک قسم کا عذاب ان کے حق میں ہے. تو وہ ہر خیال ما کان اللہ، یہ آج کی آخری آیت ہے، ٹھیک ہے جی، چونکہ یہ تتمہ ہے پچھلے مضمون کا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں تھے، ما کانا نہیں تھے اللہ، لیذرا کے چھوڑتے، المؤمنین مسلمانوں کو، علی ما انتم علیہ اس حالت پر جو تم اس پر ہو، یعنی جس حال پر مسلمان تھے اسی حال پر اللہ چھوڑ دے. اللہ ایسا نہیں تھا کہ اسی حال پہ چھوڑ دیتا. کون سا حال، اس سے کیا مراد ہے، کون سا حال، یعنی دونوں رلے ملے چل رہے ہیں، منافقین بھی مومن بن کے چل رہے ہیں، وہ سارے مکس ہو کے چل رہے ہیں. اللہ ایسی حال پہ چھوڑتا تو کسی کو کیا پتہ کہ کون کیا ہے. اللہ ایسا نہیں تھا. اللہ ایسے تو ہے نہیں کہ مسلمانوں کو اس حالت پر رہنے دیں جس حالت پر تم ہو. حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جدا کریں گندے کو ستھرے سے. یہ جو ہے نا، یہ اصل یہ ہے کہ اگر فتح ہوتی تو ستہ بسم اللہ ساریاں ہی خیراں، لیکن اب جس وقت یہ آیا معاملہ تو اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، برے کو اچھے سے، سچے کو منافق سے، دونوں کو جدا جدا کر کے دکھائے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں تھے اللہ کے واقف کریں تم کو پوشیدہ بات پر، غیب پر تم کو مطلع کریں سب کو. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ چنتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس غیب کے لیے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبیوں پر، رسولوں پر. وإن تؤمنوا، اگر ایمان لاؤ گے تم، وتتقوا، اور پرہیزگار رہو گے، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. تو اس میں سائے سے یہ پتہ چلا کہ شکست کی وجہ کیا تھی، کھوٹا کھرا جدا ہو جائے. یہ ایک قسم کی کسوٹی تھی کہ اس پہ لگنے کے بعد کون سچ پہ باقی رہتا ہے
اور کون جو ہے یہی اللہ تعالیٰ کے امتحان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے کو جدا کر دیا جائے. اور یہ اس میں یہ غیب کا جو لفظ آیا ہے اور تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، اس کی تفسیر انشاءاللہ